نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العظيم. سورۃ الانبیاء، اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے متعدد انبیاء کے واقعات کا ذکر کیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ المکرمہ کے دور میں آخری زمانہ میں اور اس سورہ مبارکہ کا نزول سورہ مومنون سے پہلے ہوا ہے، جو اس کے بعد آنے والی صورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز اس سے کیا ہے کہ جو دنیا میں ظالم طاغوتی قوتیں ہوتی ہیں یقیناً ان کی ہلاکت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس سے پہلے ایک طاغوت کا تذکرہ کیا تفصیل کے ساتھ، جو بنی اسرائیل کو اس نے یرغمال بنایا ہوا تھا، ان کی غلامی، ان کی آزادی کو سلب کر کے انہیں غلام بنا رکھا تھا فرعون۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی طاغوتی طاقتیں اور قوتیں، وہ چاہے کیسر و کسریٰ کی صورت میں ہوں، چاہے حجاز کے اندر ابو جہل کی صورت میں ہوں، ان سب کی اب تباہی و بربادی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دنیا میں حساب کا ایک معاملہ رکھا ہے، اللہ کا حساب مختلف مراحل میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ تو حساب کا اس دنیا ہی میں ہوتا ہے کہ اللہ بہت ساری انسانی اعمال کا حساب و کتاب دنیا ہی میں پورا کر لیتے ہیں۔ اور اگر بعض لوگوں کو کسی حکمت اور مصلحت کے پیش نظر اگر دنیا میں سزا نہیں دی جاتی تو ان کا عذاب کا دوسرا مرحلہ وہ برزخ میں ہوگا، قبر میں۔ اور اگر کئی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی سزا یہاں دنیا میں تو ہوئی لیکن پوری نہیں ہوئی، ادھوری سزا رہے گی، تو ان کی بھی دوسری سزا کا جو مرحلہ ہوگا وہ برزخ میں ہوگا۔ اور پھر تیسری سزا وہ برزخ یعنی قبر سے اٹھنے کے بعد میدان حشر میں ہوگا۔ میدان حشر میں بھی انسانوں کا حساب و کتاب کا ایک سلسلہ ہوگا، اس کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ اور پھر چوتھا مرحلہ وہ جہنم کی صورت میں ہوگا، اور جہنم کے اندر پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا و سزا ملے گی۔ یہ چار مراحل میں اللہ نے حساب کا نظام قائم کیا ہے۔ صرف آخرت کے ساتھ ہی نہیں، حساب کا تعلق دنیا سے شروع ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی بہت ساری قوموں کو اللہ سزا دیتے ہیں، اور خاص طور پر اجتماعی مسائل جو ہوتی ہیں ان کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتی ہے کہ جب کسی قوم کی اجتماعی آزادی کو سلب کر لیا جائے، ان کے مسائل لوٹ لیے جائیں، وسائل کو لوٹ لیا جائے، مسائل ان کے لیے پیدا کر دیے جائیں،
اللہ نے یہاں بیان فرمایا اقترب للناس، ناس کا لفظ عام ہے، اس میں مکہ کے لوگ بھی مراد ہیں اور اسی طرح دنیا بھر کی جو دیگر اقوام ہیں جن کے اوپر کیسر و کسریٰ کے مظالم اس وقت ڈھائے جا رہے ہیں، یا آنے والی انسانیت، وہ بھی اس سے مراد ہے کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کیسر و کسریٰ کا حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، ابو جہل کا حساب، ابو جہل اینڈ کمپنی، اس کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اور یقیناً جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس کے بعد تھوڑی ہی عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے، اور پھر اس خاص طور پر مکہ کے ان ظالم لوگوں کے حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے مکہ سے نکالا، کیونکہ مکہ اللہ کا محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو محترم مقام اور اللہ نے اپنا گھر بنایا ہے، تو یہاں سزا دینا، یہاں ان کو قتل کرنا مناسب نہیں ہے، یہ حرم ہے۔ اس لیے پہلے اپنے پیغمبر کو یہاں سے نکال کر مدینہ بھیجا، پھر ان کو نکال کر بدر کے میدان میں اتارا، اور پھر ان کی سزا کے لیے اللہ نے اس مسلمان جماعت کو ان پر مسلط کیا اور ان کو بدر کے میدان میں سخت سزا دی گئی۔ ان کے 70 افراد مارے گئے اور 70 ہی ذلت کے ساتھ گرفتار ہوئے۔ تو قرآن نے یہاں بیان فرمایا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے جی، اور ان کا حال یہ ہے، یہ کیسر و کسریٰ کی طاقتیں، ابو جہل اینڈ کمپنی، وہم فی غفلۃ معرضون، اور یہ غفلت میں ہیں اور مسلسل اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ دیکھیے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو سلامتی والی فطرت دے کر پیدا کیا ہے، اس لیے انسان کی نیکی اور عدل اور امن اور اچھائی کی طرف اس کی فطرتی رغبت اور کوشش ہوتی ہے، لیکن انسان جب اس سے پہلو تاہی کرتا ہے، جب کوئی نیکی کا موقع آتا ہے وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کے خلاف برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، اسے روکتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایک انسان اس تنبیہ پر توجہ نہیں دیتا اور وہ مسلسل غفلت میں پڑا رہتا ہے، اور وہ جو اس کو تنبیہ کی جا رہی ہوتی ہے ضمیر کی طرف سے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس سے اعراض کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس عمل کو مستقل اور دائمی اپنا لیتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے دل کی اوپر بھی مہر لگ جاتی ہے، یعنی اس کا ضمیر بھی پھر اسے ملامت نہیں کرتا۔ پھر اس کے بارے میں کہا گیا سم بکم عمی، پھر وہ اندھے بہرے گنگے بن جاتے ہیں، یعنی انہیں پھر کوئی غفلت سے نکالنے والی کوئی تنبیہ فائدہ مند نہیں ثابت ہوتی، بلکہ وہ مسلسل اس سے اعراض کرتے رہتے ہیں۔ یہاں بھی قرآن نے کہا کہ لوگوں کا دن بدن حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے اور معرضون اور اعراض کر رہے ہیں، اس غفلت سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ اس پر مزید فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے، کوئی نئی آیت، کوئی نیا حکم آتا ہے، تو اس کو اگر یہ سنتے بھی ہیں تو کس طرح؟ لہو و لعب کے ساتھ، توجہ اور دھیان سے نہیں کہ اللہ کا حکم آیا ہے ہم اس میں غور و فکر کریں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ الا استمعوا وهم يلعبون، وہ لہو و لعب میں مبتلا ہوتی ہے، استہزاء کرتی ہے، یلعبون بمعنی یستہزئون، الٹا اس آیت کا تمسخر اڑاتے ہیں، پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایک انسان، ایک طالب علم جب اپنے استاد اور ٹیچر کا ہی مذاق اڑانے لگ پڑے، اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہ دے، تو وہ لیکچر اس پر کیا اثر انداز ہوگا؟ چاہے کتنا ہی پر اثر انداز میں استاد وہ اپنا لیکچر ٹرانسفر کرے، کتنا ہی پر اثر مضمون وہ بیان کرے، لیکن سننے والا ہی غفلت میں مبتلا ہے، استہزاء کر رہا ہے، تو اس پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ قرآن نے مزید یہ کہا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل
لہو و لعب میں لاہیہ کہتے ہیں کہ غیر اہم چیز کو اہم بنا لینا، مقصود کے علاوہ جو غیر مقصود ہے اس کو ہی سمجھ لینا کہ یہی میرا مقصود ہے۔ انسانی زندگی تو اس لیے ہے نا، دنیا میں اللہ نے انسان کو بنایا تاکہ انسان اللہ کا نائب اور اس کا خلیفہ بن کر دنیا کے اندر کردار ادا کرے، اللہ کی صفات کو اپنائے جی۔ لیکن یہ انسان کیا ہے، اس نے غیر مقصود چیز کو مقصود بنا لیا، مال و دولت کو اکٹھا کرنا، ہوا و ہوس خواہش پرستی میں مبتلا ہو گیا یہ انسان، یہ چاہتا ہے کہ میری خواہش اچھے طریقے سے پوری ہو، تو اس کا دل جو ہے وہ لہو لعب میں مبتلا ہو گیا ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو قرآن نے ان کو تنبیہ کی، اس طرح کے لوگوں کو سمجھایا، قرآن نازل ہوا ان کی طرف۔ اب جب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان تک پہنچا تو قرآن نے تو ان کو جھنجھوڑا، قرآن کے مضامین، اس کے احکامات، اس کے پر اثر آیات انہوں نے تنبیہ کی، ان کے دلوں پر چوٹ لگائی۔ لیکن اب اس کے نتیجے میں جو تھوڑا سا ضمیر ابھی موجود تھا، اس نے جب ان کو جھنجھوڑا، ان کے اندر فکر پیدا کی، غفلت سے ان کو نکالنے کے حوالے سے ان آیات نے رہنمائی کی، اب مزید غفلت میں مبتلا ہو رہے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہوئے اس اللہ کی آیات کے بارے میں اور خود اللہ کے اس پیغمبر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گئے، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ دارالندوہ میں یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جو ان کا پارلیمنٹ ہاؤس ہے، اس میں اکٹھے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات مبارکہ جو بیان کی ہوئی تھی ان کے بارے میں آپس میں تبصرہ کرنے لگے۔ قرآن نے اسی کو یہاں بیان فرمایا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالم لوگ خفیہ میٹنگوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، حضور کے بارے میں کہتے ہیں، هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تمہارے جیسا ہی انسان تو ہے جی، اس کو تم پر کیا فضیلت حاصل ہوگی، تمہاری قوم کا ہے، تمہاری خاندان سے ہے، تمہارے جیسا انسان ہے، کھاتا پیتا، اس کی ضروریات ہیں، تو اس کو کیسے تم اپنی سے افضل مان لو، اس کی اتباع و پیروی کرنے لگ پڑو۔ مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون، مزید اس پر سوال یہ ہوا، تو یہ ہمارے جیسا انسان ہے تو اس کی گفتگو اور بات چیت تو بڑی پر اثر ہے، یہ جو آیات پیش کرتے ہیں، تعلیمات پیش کرتے ہیں، وہ ہمیں جھنجھوڑتی ہیں، ہمارے اوپر ایک اثر ڈالتی ہے۔ تو اس کا جواب دینے لگے کچھ سردار کہ یہ اصل میں سارا جادو کا کیا کرتا ہے، یہ جادوگر آدمی ہے، تم اس جادوگر کے پاس جاتے ہو اور اس کی پیروی اور اتباع کرتے ہو، اس کے پاس کوئی سچائی وغیرہ نہیں ہے۔ افتأتون السحر، کیا تم جاتے ہو، السحر بمعنی ساحر کے پاس جاتے ہو، وانتم تبصرون، اس کے پاس جانے کا مطلب ہی اس کی اتباع کرتے ہو، اس کی بات ماننا چاہتے ہو، وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ بھی رہے ہو کہ وہ تمہاری طرح کے انسان ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کچھ نے کہا ایسی بات تو نہیں ہے کہ وہ ہماری جیسا ہی انسان ہے، لیکن اس کے پاس جو کلام ہے، جو وہ کلام پیش کرتا ہے، وہ سحر اور جادوگری نہیں ہے۔ جادوگروں کے کلام بھی ہم نے سنے ہیں، وہ تو بیہودہ تک بدیاں ہوتی ہیں، کوئی حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہے، کچھ کہنے لگے۔ آگے قرآن نے ذکر کی ہے بل قالوا اضغاث احلام، لیکن اس سے پہلے درمیان میں اللہ نے ارشاد فرمایا قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، یہ آپس میں خفیہ میٹنگوں میں حضور کے بارے میں، حضور کے کلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں پروپیگنڈا کرتے ہیں، پروپیگنڈا آپس میں طے کر کے لوگوں کو حضور سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انہیں جاننا چاہیے کہ میرا رب ان کی باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آسمانوں میں ہونے والی کوئی آواز، کوئی عمل، کوئی کام ہو، اس کو بھی وہ جانتا ہے، زمین میں ہونے والے تمام کاموں کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو کہتے ہیں بل قالوا اضغاث احلام، جب ان سے یہ کہا گیا کہ یہ جادوگری نہیں ہے تو پھر جواب دینے لگے ان کے سرگنا کہ یہ اضغاث و احلام ہے، بس خواب و خیال کی باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
اضغاث و احلام کہتے ہیں خیالی باتوں کو۔ خواب کی جیسے کہا جاتا ہے 3 اقسام ہوتی ہیں، ایک تو مبشرات، اور دوسرا جو ہے وہ تخویفات شیطانیہ، اور تیسری وہ اضغاث و احلام، یعنی ایسے پراگندہ خیالات، ایسے ان خیالات کا بھی کوئی حقیقت ان کی نہیں ہے، بس ادھر سے کوئی خیال آیا، کوئی ادھر سے خیال آیا۔ تو قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ گویا کہ ان کی بس ایسے خیالات ہیں، خواب و غفلت کی باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل قالوا اضغاث و احلام، کہا یہ ایسی کیسے خیالی باتیں ہو سکتی ہیں؟ قرآن ایک ڈسپلن کی بات کرتا ہے، نظم و ضبط سکھلاتا ہے، قانون ساز عام ترین انسانی زندگی کے قوانین بیان کرتا ہے، فلسفہ توحید کا پیش کرتا ہے، اور وہ انسانی اخلاقیات کا درس دیتا ہے، سیاست اعلیٰ درجے کی عدل و انصاف پر قائم کرو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ خیالی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو پھر کہنے لگے بل افتراہ، بلکہ اس پیغمبر نے خود ہی ان کو گھڑ لیا ہے، خود ہی بنا لیا ہے۔ بل افتراہ، کہا کہ ان کی گھڑتو باتیں ہیں تو ایسی تو تم بھی بنا سکتے ہو، تو تم بنا کر پیش کرو۔ کہنے لگے نہیں، بل ہوا شاعر، آخر ان سے یہی بات رہ جاتی کہ یہ شاعرانہ گفتگو ہے، بلکہ یہ شاعر ہے۔ فلیأتنا بِآیۃ، دیکھو اگر کوئی باقی یہ پیغمبر ہے تو ہمارے پاس کوئی ویسی نشانی لے کر آئے جیسے پہلی قوموں کے پاس نشانی آئی۔ فلیأتنا بِآیۃ کما ارسل الاولون، جیسے پہلے رسولوں کو نشانیاں دی گئی ہیں ویسی کوئی نشانی لے آئیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا یا ید بیضا تھا، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی دی گئی ہے کہ پہاڑ پھٹا اندر سے اونٹنی نکلی، تو اس طرح کا کوئی معجزہ یہ دکھلاتے، کوئی نشانی لے آتے۔ قرآن کہتا ہے یہ بتاؤ کہ جن قوموں نے پہلے نشانیاں مانگی، اللہ نے ان کو نشانیاں دکھلائیں، تو کیا نشانیاں دیکھنے کے بعد وہ ایمان لے آئے؟ وہ تو اسی بے ایمانی پر ڈٹے رہے، پیغمبر کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ تباہ ہوئی۔ تو تم اس طرح کی نشانیاں مانگ رہے ہو تو ان نشانیوں کو دیکھ کر تم بھی پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ سچائی کے لیے کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچائی وہ اپنی ذات میں سچائی ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن ایک سچی رہنمائی ہے، اس کے لیے کوئی انہونی بات کر کے دکھلائی جائے تب ہی لوگ اس کو مانیں، وہ تو ایک تجبر ہوگا، زبردستی ہوگی۔ اور اللہ زبردستی نہیں کرتا، تمہیں آزاد کر دیا اس نے۔ ہاں تمہارے سامنے اپنا پیغام دنیا میں پیش کر دیا ہے ایک پیغمبر کے ذریعے سے کہ تم خود اس میں غور و فکر کرو۔ جو صالح طبیعتیں ہوتی ہیں وہ اس کو قبول کر لیتی ہیں، اور جن کی طبیعتوں ذہنوں میں سرکشی، ظلم و طغیان گھسا ہوا ہے، جو دنیا ہی کے لاو و لعب اور خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی تعلیمات کو رد کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لے کر آئے جیسے پہلے رسول نشانی دیے گئے تھے۔ فرمایا اللہ نے ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا، ان سے پہلے جتنی بھی آبادیاں جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے، کوئی بھی ان میں سے ایمان نہیں لے آئی تھی۔ جو تباہ ہوئی ہیں ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے آئی۔ تو کیا یہ اس طرح کی نشانیاں دیکھ کر افہم یؤمنون، ایمان لے آئیں گے؟ اب یعنی انہوں نے بھی ایمان نہیں لایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بشر ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں۔ آپ انہیں کہیں کہ پوچھ لو ان اہل کتاب سے جن کے پاس پہلی آسمانی الہی کتابیں ہیں، جن سے تم پوچھتے رہتے ہو، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان سے پوچھ لو کہ پہلے آنے والے انبیاء وہ کیا انسان نہیں تھے؟ وہ بھی انسان تھے، وہ رجال قاری، انہی قوموں کے مرد ہی تھے، اور وہ بھی کھاتے پیتے تھے۔ انسان ہے تو انسان کے لوازمات میں سے اس کے جسم کو باقی رکھنے کے لیے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ کھاتے پیتے۔ حضور کے بارے میں کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام، یہ کیسے رسول ہے، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے، تجارت کاروبار بھی کرتے ہیں۔ رسول تو کہیں ایسا ہونا چاہیے نہ جو فرشتہ صفت ہو، نہ کھانے پینے کی ضرورت ہو، نہ کمانے کی اسے ضرورت ہو۔ جیسے کہ آج کل بھی بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مولانا صاحب کوئی ایسے ہونے چاہیے جنہیں کوئی کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، لباس لبوس کوئی ان کا اچھا نہ ہو، بس وہ بیچارے ملنگ بنے ہوئے ہوں جی، اور بس مسکین سے ہوں اور غریب سے
لوگوں سے چندے مانگ کر اپنا پیٹ پالتے رہتے ہوں، بس اس کو کہتے ہیں یہ بابا نیک ہے۔ دین یاد رکھو، ہمارا یہ مذہب ہمارا دین ہے، اس کو ہم نے کاروباری نقطۂ نظر سے نہیں دینا کہ اس کو ہی کاروبار بنا لیا جائے۔ کاروبار اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے الگ کرو، محنت کرو۔ عام آدمی محنت کرتا ہے تو مولانا صاحب کو بھی محنت کرنی چاہیے، کوئی کاروبار کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمارا دین ہے، اس کو دین سمجھ کر سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ صرف مولانا صاحب کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنے اس دین کو سیکھے، اس پر عمل کرے، اور اسے کرنا چاہیے، کاروبار بھی کرنا چاہیے، تجارت کرنی چاہیے۔ انبیاء نے تجارت کی، یہی تو اعتراض تھا مخالفین کا کہ یہ کیسے رسول ہے کہ یہ کاروبار بھی کرتے ہیں۔ تو کہا اللہ نے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ رجال ہی تھے، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وہی نازل کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تمہیں نہیں علم تو ان اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی ان اہل کتاب یہود و نصارہ سے پوچھ لو، یا اہل ذکر سے مراد اس امت کے علماء ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نحن اہل الذکر، ہم ہی ہیں اہل ذکر ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں اہل ذکر کہا ہے کہ ہم نے اس نصیحت سے رہنمائی لی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعی اللہ کی تعلیمات ہیں اور ان کے پیش کرنے والے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وما جعلناہم جسدا، کسی پیغمبر کو بھی ہم نے ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھاتے پیتے نہ ہو۔ ہر پیغمبر کھاتا پیتا تھا، کاروبار کرتا تھا، کام کاج کچھ نہ کچھ کرتا تھا۔ وما كانوا خالدین، اور نہ ہی ہم نے انہیں ایسا بنایا تھا کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ جی ان کا بھی دنیا میں ایک وقت تھا۔ حی قیوم تو صرف اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی، وہ بھی دنیا میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے چلے گی۔ ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم ومن نشاء، پھر کیا کیا، ہم نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھلایا۔ ان پیغمبروں سے جو وعدہ کیا تھا کہ جو تو آپ کی بات مانیں گے وہ بچے گے، جو نہیں مانیں گے وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ تو ہم نے اپنے اس وعدے کو سچا کیا اور انہیں بچا لیا، پیغمبروں کو بچا لیا۔ ومن نشاء، اور جنہیں ہم چاہتے تھے بچانا، یعنی جو ان پر ایمان لے آئے۔ اور وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور حد سے تجاوز کرنے والے جو ظالم تھے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا۔ آخر پھر وہی اللہ بات دہرا رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہاری طرف اپنا کلام نازل کر رہے ہیں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے تمہاری طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے جس میں تمہارے لیے بڑی نصیحت ہے، رہنمائی ہے، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ اس کتاب سے رہنمائی لینے کی بجائے تم بے عقلی کی باتیں کرتے ہو، فضول باتیں پیغمبر کی طرف منسوخ کرتے ہو۔ کیا عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ افلا تعقلون، عقل اور شعور سے کام لو۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید نے اس پہلے رکوع کے اندر پیغمبر کی صداقت کو اور اپنی وحی اور اپنے کلام مقدس کی اہمیت کو واضح کر کے انسانوں کو تنبیہ کی ہے، ان کو غفلت سے نکلنے کے حوالے سے خبردار کی ہے، اور واضح کی ہے کہ اگر اسی غفلت میں پڑے رہے تو پھر تمہاری حساب و کتاب کا وقت قریب ہے، دنیا میں بھی اور آگے مرحلوں میں تو ہوگا ہی۔ دنیا میں بھی ایسے ظالم طاغوتی طاقتوں کو اللہ ہلاک کرتے ہیں، انہیں سزا دیتے ہیں، ان کا حساب و کتاب لیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنی کتاب پر عمل کرنے